بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. محترم ناظرین کرام، آپ کو جیسا کہ ذی الحجہ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کے مسائل سے روشناس کرایا جا رہا ہے، آج پھر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اور مسائل کے بارے میں معلومات ہو سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کے مسائل کو۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو ہم اور آپ کیسے استعمال کریں اور کہاں کہاں استعمال کریں۔ تو افضل اور بہتر بات یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ فقیروں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، دوسرا حصہ اپنے دوست، اعزاء، اقارب، رشتہ داروں کو تقسیم کر دیا جائے، اور تیسرا حصہ خود اپنے استعمال میں لا کر کے اس کو کھایا جائے۔ اور سارے گوشت کو بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے اور سارے گوشت کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو ولیمے میں کھلایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کسی آدمی نے وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، اب وہ وصیت لازم ہو گئی، اس کی طرف سے جو قربانی کی جائے گی اس قربانی کے گوشت کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، بلکہ مستحقین تک اس گوشت کو پہنچانا لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ قربانی کے گوشت کو ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا قربانی کے گوشت کو فروخت کیا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے؟ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ قربانی کے گوشت کو بیچا نہ جائے، فروخت نہ کیا جائے۔ ہاں البتہ اگر گوشت اتنی وافر اور اتنی زیادہ مقدار میں ہے کہ اس کے گلنے کا، سڑنے کا، خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو بہتر ہے کہ اس کو فروخت کر دیا جائے اور پھر اس کی رقم غریبوں میں صدقہ کر دی جائے۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ قربانی کی جانور کی جو کھال ہوتی ہے اس کا ہم کیا کریں؟ بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے، اور اگر اس کو ہم اپنے ذاتی استعمال میں لانا چاہتے ہیں تو اس کو اس کی حالت میں رکھ کر بعینی ہی دباغت دے کر اس کو پاک کر لیا جائے اور پھر اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یا پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو فروخت کر کے کوئی ایسی چیز لے لی جائے، ایسا برتن کہ جو مستقل رہنے والا ہو۔ مستقل رہنے کا مطلب نہیں کہ بہت دنوں تک رہنے والا ہو، کوئی برتن لے لیا جاوے ایسا۔ قربانی کی کھال کو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ مدارس میں دے دیا جائے، جو مستحق ہوتے ہیں مدارس، اور تاکہ وہ مستحقین طلباء کے اوپر اس کی رقم کو لگایا جا سکے۔ قربانی کی کھال کو بیچ کر کے مدرسین کی تنخواہوں کو ڈائریکٹ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے بہت سی جگہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ قربانی کی کھالوں کو بیچ کر کے اس کے تمام پیسے مسجد کے امام کو دے دیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر مالک نے قربانی کی کھال کو مالک بنا کر کے محتمم صاحب کو دے دیا، اب محتمم صاحب اس کو بغیر تملیک کے مدارس کے کسی بھی معاملے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز ہوگا، لیکن یہ مسئلہ جبھی ہے جبکہ مالک نے اس محتمم صاحب کو مالک بنا دیا ہو اس کھال کا۔ اگر مالک نہیں بنایا تو مسئلہ تبدیل ہو جائے گا۔ اگر قربانی کی کھال کو کوئی آدمی بیچ کر کے یا گوشت کو بیچ کر کے اس سے کوئی کپڑا وغیرہ خرید لے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، اور وہ اس کی قیمت کا صدقہ مالک کے اوپر واجب نہیں ہوتا۔ قربانی کی کھال فقیر ہی کو دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں فقیر کی تخصیص نہیں ہے۔ قربانی کا جانور متعین کر لیا، پھر اگر کسی آدمی نے اس کا دودھ دوہ لیا تو اس دودھ کو صدقہ کرنا لازم ہے، اور اگر کسی نے پی لیا دوہ کر کے تو اب اس کی قیمت کا صدقہ کرنا لازم ہے۔ اسی لیے جو جانور ایسا ہو تو اس کا دودھ نہ دوہا جائے، اگر کسی نے دوہ لیا تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔
جو جانور قربانی کے لیے متعین ہو جائے تو اس سے کسی بھی چیز کا انتفاع جائز نہیں ہے، اس کے اوپر سوار ہونا، اس سے بوجھ ڈھونا یا اسے کوئی چیز کھنچوانا یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کو کرائے پر دینے کی اجازت نہیں ہے، اگر کسی آدمی نے ایسا کر بھی لیا تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ قربانی کے جانور کو جو ذبح کراتے ہیں تو اس کی اجرت کے طور پر گوشت یا کھال کو دینا جائز نہیں ہے، بلکہ لازم اور ضروری ہوگا کہ اس کے لیے الگ سے رقم دی جائے۔ گوشت اور کھال کو اس کی اجرت میں دینا یہ جائز نہیں۔ یہ تھے وہ چند مسائل جو قربانی سے متعلق تھے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔